وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ سندھ میں جمہوریت نہیں، جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ درخواست کروں گا، آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت اہم ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس یہاں پر جو آئے ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور تھوڑا بہت بھی ایسا بندہ ہوتا جس کی کوئی عزت ہوتی تو وہ ریزائن کر چکا ہوتا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں ہے، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر، اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وسائل میں ان کا حق نہیں مل رہا۔ میں جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیے کراچی کے جو لوگ ہیں اور بدین کے لوگ ہیں، ہمارے باقی لاڑکانہ کے لوگ ہیں، یہ جو اضلاع جو ہیں ان میں اربہ روپیہ اگر آیا تو گیا کہاں؟ جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بلاول پنجاب پر پانی چوری کا الزام لگاتے ہیں، تاہم جب ارسا نے پانی کے بہاؤ کی پیمائش کی بات کی تو مراد علی شاہ جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں سے پانی کا ہمارا پرابلم ہو گیا ہے، پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا فلانا چوری کر رہا ہے بغیر، اور جب یہاں پہ کہا جاتا ہے، مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑا مطالبہ اس وقت جو سندھ حکومت کا ایون جو چیئرمین بلاول بھٹو نے کیا تھا کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے۔ سو ارسا نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے، آپ کی کمپلینٹ آئی ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، اور آسان سا حل ہے، ہم دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے اور ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے، تو ہمیں میئر پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے یا نہیں چوری ہو رہا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے اوپر عملی اقدام کرنا شروع کیا تو مراد علی شاہ صاحب جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ اپنا پانی کی انٹری اور ایگزٹ ریکارڈ نہیں دینا چاہتے؟ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ دیکھیے عام ہاری کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پانی نہیں آ رہا اس کے پاس، عام جو سندھ کا کسان ہے اس کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے۔ مجھے اب بتائیے فریال بی بی کا زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ زرداری صاحب کی اپنی زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ مراد علی شاہ صاحب کی اپنی زمینوں میں تو پانی کا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بجٹ میں 700 سے 750 ارب روپے سندھ کے پاس آ رہا ہے، اس کے باوجود یہ سننا پڑتا ہے کہ وفاق کراچی سے انتخاب جیتی ہے تو ہماری سڑکیں، ہسپتال، اسکولز کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں یہ جو بجٹ جس کو ابھی آپ مخالفت کر رہے ہیں، 700 سے 750 ارب روپیہ سندھ کے پاس آ رہا ہے۔ اس میں ابھی گرانٹس شامل نہیں ہیں، اسپیشل پروگرام شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں روز یہاں پہ کہنا پڑتا ہے، بات سننی پڑتی ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سے الیکشن جیتی ہے تو جناب ہماری سڑکیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا یہاں پہ جو اسکول کیوں ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک نظام کریٹ کیا اور صوبوں نے کہا اور پیپلز پارٹی نے یہ نظام تجویز کیا کہ نہیں صوبے ان سارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، تو ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں جب ہم اپنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں وفاق پہلی مرتبہ PSDP کے منصوبے کے لیے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لا رہا ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے اور باقی ہمارے جو تمام سندھ کی قیادت ہے اور خصوصاً ہمارے جو بہت ہی دلیرانہ طریقے سے جس طریقے سے سندھ اسمبلی میں ہمارے MPA صاحبان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن ہمارے سارے جو اپوزیشن کے لوگ جس طریقے سے لڑتے ہیں اور جس طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، اس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم جو پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ سندھ میں کبھی لانچوں کے ذریعے باہر چلا جائے، کبھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر چلا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں PSDP کے جو تمام پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وفاق جو ہے وہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لے کے آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ پیسہ جو سندھ گورنمنٹ میں PSDP میں لگ رہا ہے اور چاہے صوبائی محکمے اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس کی پراپر جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو۔ یہ آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا۔ آئندہ انتخابات کے لیے وزیر اعظم عمران خان خود سندھ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کے اوپر راج کر رہے ہیں۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں. آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا, کامیاب ہو گئے. اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 2023 کی, عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. اور وفاق کے اندر تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں ہے. یہ تمام پارٹیز مل کے الیکشن لڑیں گی, اور مل کے بھی الیکشن کیا لڑیں گی, چون چون کا مربع ہے. کسی آرٹیکل 140A مراد علی شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ ذرا پڑھ لیں. آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ the provincial government shall devolve political, financial and administrative authority to the district governments. اب اس میں کیا غلط ہے؟ آپ بتائیے مجھے کہ 750 ارب روپیہ آپ کو مل رہا ہے, کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے اور جسے کے مطابق جو ہے وہ فنڈز ملیں؟ کیا گھوٹکی کا, لڑکانہ کا حق نہیں ہے؟ آپ گھوٹکی کے نام کے اوپر سارے پیسے یہ وہاں پہ لیتے ہیں تیل اور گیس کی مد میں. مجھے بتائیں آج گھوٹکی کا جتنا پیسہ گھوٹکی کے نام پہ لیا ہے مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے, گھوٹکی کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا.